جب ہمارے بزرگ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب اور میرے پیارے بھائی سینئر صحافی ارشاد بھٹی صاحب کے ہمراہ مجھے کربلا معلیٰ آنے کا دعوت نامہ موصول ہوا تو جو فیلنگز تھی وہ تو میں بتا ہی نہیں سکتا. یہ اور اس سمیت بہت ساری اور سوچوں کے ساتھ بالآخر کربلا معلیٰ میں واقع روضہ امام علی مقام پر پہنچے. یہ ذریح اقدس ہے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین ابن علی ہے. واقع کربلا سانحہ کربلا 61 ہجری 10 محرم الحرام اسی اطراف میں پیش آیا اور جس کے بعد امام علی مقام امام حسین کا مدفن یہ بنا. یہ صحن ہے امام علی مقام کے روضے کے. امام علی مقام کے روضے کے بہت سارے صحن ہیں, یہ ان میں سے ایک ہے. اس کو باب القبلہ کہتے ہیں, قبلے کی سائڈ پر ہے. یہیں کہیں جہاں میں ابھی اس وقت کھڑا ہوں یہ ایکچولی یہ میدان کربلا ہے اور یہ میدان کربلا تھا. تو یہاں سے امام علی مقام کے روضے کا گنبد بہت واضح ہے, گویا یہیں پر قبر اطہر ہے امام علی مقام اور دیگر شہداء کربلا واقع ہیں. اور اس کے بعد ایک حرم سے نکل کر دوسرے حرم بین الحرمین سے ہوتے ہوئے روضہ حضرت ابو الفضل العباس پہنچے. تو یہ میرے عقب میں روضہ حضرت عباس علمدار ہے اور اب یہ میرے عقب میں روضہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین ہے. تو یہ حرم ہے امام حسین, یہ حرم ہے حضرت عباس. یہ جو مقام ہے اسے بین الحرمین کہتے ہیں, دو حرم کے بیچ کا مقام. اور یہ روضہ حضرت عباس ابن علی ہے, یعنی کہ حضرت علی کے بیٹے, یعنی کہ حضرت امام حسین کے بھائی, یعنی کہ شہید کربلا. ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہاں پر کوئی بھی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوں, جب وقت نماز ہوتا ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے ہی تمام تر ایکٹیویٹیز کو روک کر تلاوت کلام پاک کا آغاز ہو جاتا ہے, جس طرح کہ ابھی ہونے لگا ہے. اور اس کے بعد پھر با جماعت نماز ہوتی ہے. طول سجدے کو دیکھے دکھایا گیا, رتبہ حسنین کا یوں بتایا گیا. یہاں عقب میں روضہ حضرت عباس. حضرت عباس کون؟ حضرت عباس جو کہ امام حسین کے لشکر کے سپاہ سالار تھے, جو کہ جن کو حضرت عباس علمدار کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام زندگی مکہ ہو, مدینہ ہو, نجف ہو, کربلا, آنے جانے پھر جانے بس اسی طرح گزار دے. الہ آمین.